بعد محترم سامعین گرامی، مسلمان پر سب سے بڑا فریضہ جو پوری زندگی وہ ادا کرتا ہے، اور وہی فریضہ اس کے ایمان کی، اسلام کی پہچان ہے، وہ ہے نماز ادا کرنا، نماز کی پابندی کرنا۔ قرآن مجید میں بے شمار جگہ پر نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز کی اہمیت اور فضیلت اور فرضیت یہ بیان فرمائی ہے۔ تو نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کا ایک انداز ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اقیم الصلاۃ بذکری، میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ یعنی اگر تم مجھے یاد کرنا چاہتے ہو، میرے ساتھ ملاقات کرنا چاہتے ہو، میرے ساتھ مناجات، سرگوشی اور گفتگو کرنا چاہتے ہو تو نماز قائم کرو، نماز پڑھو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کا، اللہ کی یاد کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اور اس نماز کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، بخاری مسلم کی روایت، فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ سب سے پہلے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے معبود برحق ہونے کی گواہی دینا، کلمہ توحید کا اقرار کرنا، اور اس کے بعد وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنا۔ تو نماز کو اسلام کا بنیادی رکن قرار دیا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا مَا بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ، مسلم شریف کی روایت، فرمایا کہ آدمی کے شرک اور کفر کے درمیان اور اس کے ایمان کے درمیان فرق کرنے والی چیز، پہچان کرانے والی چیز یہ نماز کا چھوڑنا ہے۔ یعنی اگر وہ نماز نہیں پڑھتا، نماز چھوڑتا ہے، نماز کا تارک ہے، تو فرمایا کہ اس کے ایمان کا، اس کے اسلام کا کوئی اعتبار نہیں۔ تو نماز کو پہچان قرار دیا گیا اور فرق کرنے والی چیز قرار دیا گیا، کیونکہ باقی جو اعمال ہیں ان کے اوقات سال بعد آتے ہیں، روزہ سال بعد ہے، حج بھی سال بعد ہے، اور عمر میں 1 دفعہ ہے، زکوٰۃ بھی سال بعد ہے۔ لیکن نماز ایک ایسا عمل ہے جو روزانہ 5 مرتبہ آتا ہے۔ اس سے آدمی کا پتہ چلتا ہے کہ واقعتاً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت فرما برداری کرنے والا، اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ سمجھتا ہے، اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا محتاج سمجھتا ہے۔ یہ پہچان ہے، علامت ہے نماز کی ادائیگی۔ سورۃ البقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حافظوا علی الصلوات
والصلاۃ الوسطیٰ کہ نمازوں کی حفاظت کرو، نمازوں کی پابندی کرو، اور خاص طور پر درمیانی نماز صلاۃ وسطیٰ اس کی حفاظت کرو، اس کی پابندی کرو۔ تو حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرما دی کہ صلاۃ وسطیٰ سے مراد عصر کی نماز ہے۔ غزوہ خندق کے موقع پر ایسی سنگین صورتحال ہو گئی اور مشرکین نے اتنا پریشر اور دباؤ ڈالا کہ مسلمان نماز کے لیے بھی ادھر ادھر نہ ہو سکے، حتیٰ کہ عصر کی نماز اس کا وقت گزر گیا، سورج غروب ہو گیا۔ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَلَأَ اللَّهُ بِيُوتَهُمْ بِالنَّارِ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کافروں کے، مشرکین کے گھر آگ سے بھر دے، انہوں نے ہمیں صلاۃ وسطیٰ عصر کی نماز اس سے روک دیا، عصر کی نماز وقت پر ادا نہیں کرنے دی۔ تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز کے فوت ہونے پر بد دعا دی اور بہت زیادہ افسوس کا اظہار کیا اور اس کو صلاۃ وسطیٰ کا نام دیا۔ سورۃ نساء کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا کہ نماز ایمان والوں پر وقت مقررہ میں لکھی گئی ہے، یعنی اس کو اپنے اپنے وقت پر ادا کرنا یہ لازمی ہے۔ تو اس آیت سے بھی نماز کی فرضیت ثابت ہوتی ہے اور نماز کو اس کے وقت کے اندر ادا کرنا اس کی فرضیت ثابت ہوتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کے فضائل بھی بیان کیے، اجر و ثواب بھی بیان کیا ہے۔ یعنی ایک طرف تو یہ فریضہ ہے جو آدمی نے ادا کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ اس کا شوق پیدا کرنے کے لیے اس کے فوائد بھی ذکر کیے، اس کا اجر و ثواب بھی بیان کیا۔ قرآن مجید کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ کہ نماز قائم کریں، نماز کی پابندی کریں، یہ نماز تمہیں بے حیائی سے اور گناہ کے کاموں سے روکے گی، تمہاری تربیت کرے گی، تمہارے اندر خیر کا جذبہ پیدا کرے گی، تمہارے اندر برائی کی نفرت پیدا کرے گی۔ یہ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا فائدہ اور اس کی حکمت یہ بیان فرمائی۔ اور بخاری مسلم کی ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر سمجھایا کہ نماز کس طرح آدمی کو پاک صاف کرتی ہے۔ اور مسلم شریف کی ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں الصلوات الخمس کفارۃ لما بینہن کہ پانچوں نمازیں اپنے درمیانی اوقات کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مثال کے ساتھ سمجھایا، فرمایا کہ اگر کسی کے گھر کے دروازے کے پاس سے دور نہیں بالکل قریب ایک نہر بہہ رہی ہو، پانی چل رہا ہو اور اس میں وہ 5 مرتبہ نہائے، غسل کرے،
اور اس کے لیے اس کو کہیں دور نہ جانا پڑے، کوئی سفر نہ کرنا پڑے، کوئی مشقت نہ اٹھانی پڑے، گھر کے دروازے کے سامنے آرام سے اگر وہ 5 وقت نہائے گا تو آپ نے پوچھا بتاؤ کہ اس کے جسم پر کسی قسم کی کوئی میل کچیل، کوئی آلودگی، کوئی بدبو نظر آئے گی؟ بالکل نہیں۔ اس کا جسم نہایت صاف ستھرا ہو جائے، 5 مرتبہ نہانے سے وہ پاک صاف ہو جائے، کسی قسم کی میل کچیل اس کے جسم پر باقی نہیں رہے گی۔ تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح نماز ہے، جو آدمی 5 دفعہ نماز ادا کرتا ہے، اس کی پابندی کرتا ہے، وہ بھی گناہوں سے اسی طرح پاک صاف ہو جاتا ہے جس طرح 5 مرتبہ نہانے سے آدمی میل کچیل سے پاک ہو جاتا ہے۔ کتنی زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان کی، اس کا فائدہ بیان کیا ہے کہ آدمی کے گناہوں کو ساتھ ساتھ دھو دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے اور ان کو جمع نہیں ہونے دیتی، زیادہ زنگ نہیں لگنے دیتی انسان کے دل کو، اس کی روح کو، ساتھ ساتھ اس کی صفائی ہوتی رہتی ہے۔ یہ نماز کا فائدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو خاص طور پر عصر کی اور فجر کی نماز، یہ دونوں وقت آرام کے وقت ہیں، تو ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی من صلی البردین داخل الجنہ، جو آدمی 2 ٹھنڈی نمازیں، آرام والی نمازیں، سستی کوتاہی والی نمازیں وہ ادا کرے گا، ان کی پابندی کرے گا، فرمایا کہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ دونوں نمازیں دوسری 3 نمازوں کے مقابلے میں مشکل ہیں۔ صبح کی نماز اٹھنا مشکل ہے سردیوں میں خاص طور پر، اور عصر کی نماز اٹھنا مشکل ہے گرمیوں میں خاص طور پر، اور اگر آدمی تاجر ہو، کاروبار کرتا ہو، تو پھر کاروبار کو چھوڑنا، اس وقت میں اٹھنا یہ مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ کاروبار کے عروج کا اور اختتام کا وقت ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں نمازیں باقی 3 نمازوں کے مقابلے میں مشکل ہیں، تو جو ان 2 نمازوں کی پابندی کرے گا وہ باقی 3 کی بھی آسانی سے کر سکتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا من صلی البردین داخل الجنہ، کہ جو ان 2 نمازوں کو پابندی کے ساتھ پڑھے گا، ضائع نہیں ہونے دے گا، وہ جنتی ہے، جنت میں جائے۔ مسلم شریف کی ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی اور فجر کی نماز کی فضیلت بیان فرمائی۔ فرمایا کہ جو آدمی عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، اس کو آدھی رات کے قیام کا، آدھی رات تہجد پڑھنے کا، نفل نوافل پڑھنے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ اور جو آدمی فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، اس کو پوری رات کے قیام کا، تہجد کا، نفل نوافل کا اجر و ثواب دیا جاتا ہے۔ تو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، آدھی رات کے قیام کا ثواب مل گیا، اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی تو باقی آدھی رات کے قیام کا بھی ثواب مل گیا۔ تو دونوں نمازوں کو جماعت کے ساتھ پڑھنے سے پوری رات کے قیام کا اجر و ثواب آدمی حاصل کر سکتا ہے۔ گویا کہ اس نے ساری رات تہجد ادا کی ہے، گویا کہ وہ ساری رات قیام کرتا رہا ہے،
گویا کہ وہ ساری رات نوافل ادا کرتا رہا ہے، وہ اگر سو بھی جائے تو اس کا یہ سونا، نیند کرنا، آرام کرنا، یہ عبادت میں لکھا جائے، ساری رات کے نوافل اس کے نامہ اعمال کے اندر لکھے جائیں۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو توفیق دے اور رات کو اٹھ کر نوافل بھی ادا کر لے تو یہ سونے پر سہاگا ہے، اس کا ثواب اور بڑھ جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الاعمال افضل، کہ نیکیوں میں سے، نیک اعمال میں سے کون سا عمل زیادہ فضیلت والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے، اس کا بہت زیادہ تاکیدی حکم ہے، بہت زیادہ اجر و ثواب ہے، اور اس کی آدمی کو بہت زیادہ فکر کرنی چاہیے، اہتمام کرنا چاہیے، کون سا عمل ہے؟ یہ صحابہ اکرام کا طریقہ کار ہوتا تھا، ان کے یہ شوق کی انتہا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اکثر اس طرح کے سوال کرتے تھے کہ کوئی عمل بتائیں جو زیادہ اجر و ثواب والا ہو، ہم اس کا خاص طور پر اہتمام فرمائیں۔ تو پھر آپ ہر ایک آدمی کے لحاظ سے اس کو جواب دیتے، جس کے اندر جو کمی محسوس کرتے وہ اس کی رہنمائی فرماتے کہ یہ عمل ہے تمہارے لیے زیادہ فائدہ مند ہے، مفید ہے، اجر و ثواب کا باعث ہے۔ تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا کہ کون سا عمل زیادہ فضیلت والا ہے، تو فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، مختلف اعمال ذکر کیے، ان میں سے نماز کا ذکر کیا کہ نماز کی پابندی کرنا، اس کے وقت کا خیال رکھنا، اس کو قضا نہ ہونے دینا، اس میں سستی اور لاپرواہی نہ کرنا، ہر وقت اس کا شوق رکھنا، اس کی طرف توجہ رکھنا اور اس کا اہتمام کرنا، اور بر وقت مسجد میں پہنچ کر جماعت کے ساتھ اس کو ادا کرنا، یہ افضل ترین، بہترین اور زیادہ اجر و ثواب والے اعمال میں سے ہے۔ تو ان آیات سے، ان احادیث سے ہمیں نماز کی اہمیت، اس کی فرضیت، اس کی فضیلت، اس کا اجر و ثواب یہ سمجھ لینا چاہیے، اور پھر اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد شریف کی روایت، فرمایا بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ، کہ جو لوگ اندھیرے میں، تاریکی میں، راستے کے خطرات کو، خدشات کو برداشت کرتے ہوئے، مشقت اٹھاتے ہوئے مسجدوں کی طرف چلتے ہیں، پہنچتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، تو خاص طور پر اندھیرے والی نماز یہ فجر کی نماز ہے اور عشاء کی نماز ہے، اور یہی دو نمازیں ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ منافقین کے لیے بہت مشکل ہیں، کیونکہ باقی نمازوں میں سب کو نظر آتا ہے کون آیا کون نہیں آیا، تو ان کو آنا پڑتا تھا کہ کہیں ہم پر یہ داغ اور دبا نہ لگ جائے کہ یہ بے نمازی ہے، نماز نہیں پڑھتا، اس کا ایمان درست نہیں ہے، تو وہ اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے کے لیے، ظاہر کرنے کے لیے دن کی نمازوں میں پہنچ جاتے تھے، لیکن اس وقت بجلی اور روشنی کا اہتمام نہیں تھا، مسجد میں بھی چراغ وغیرہ نہیں ہوتے تھے، اندھیرا ہوتا تھا، اس لیے عشاء کی نماز میں ان کے لیے آنا مشکل ہو جاتا تھا۔
نہیں آتے تھے کہ کون سا کسی کو پتہ چلنا ہے، اور فجر کی نماز میں بھی وہ نہیں پہنچتے تھے کہ کون سا کسی کو پتہ چلنا ہے۔ تو ان کے لیے بہت مشکل ہوتا تھا ان دو نمازوں میں آنا۔ تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو آدمی اندھیرے میں، جب کہ اس کو کوئی دیکھ نہیں رہا، کسی کو پتہ نہیں ہے آیا ہے یا نہیں آیا، لیکن اللہ کا حکم سمجھ کر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سمجھ پر، اور اپنے دین ایمان کا ایک فریضہ سمجھ کر اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے، اپنے گناہوں کی معافی کے لیے، اپنی آخرت کی بہتری کے لیے، تو وہ اندھیرے کی پرواہ کیے بغیر، مشقت اور تکلیف کی پرواہ کیے بغیر مسجد میں پہنچتا ہے۔ فرمایا کہ ایسے لوگوں کو روشنی کی، نور کی، مکمل نور، کامل نور قیامت والے دن، اس دن ان کو حاصل ہوگا، اس کی خوشخبری سنا دیجیے۔ یعنی دنیا کے اندھیروں کو انہوں نے برداشت کیا، تاریکیوں کی مشقتیں برداشت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو آخرت کے اندھیروں سے بچائے گا، وہاں کی ٹھوکروں سے بچائے گا، وہاں کی پریشانیوں سے بچائے گا، اور ان کے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف روشنی ہی روشنی ہوگی، جس میں یہ آرام سے، بڑے اطمینان سے اپنی جنت کی طرف چلیں گے، سفر کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں ہمیں ہمارے بچوں کو بھی، سب ہمارے جو متعلقہ افراد ہیں سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نماز کا پابند بنائے، شوق سے اللہ تبارک و تعالیٰ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی پر زندہ رہیں، اسی پر موت آئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔